ایک ماں کا ذکر میں آپ سے کرتا چلوں کہ باعزید بستانی کی والدہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے کے اندر لے جاتی ہے اور لے جا کر کے کہتی ہے میرے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا دینا. وہ جانتی نہیں ہے حافظ کسے کہتے ہیں, وہ جانتی نہیں ہے قاری کسے کہتے ہیں. استاذ نے داخلہ کر لیا, بچہ پڑھنے لگا, کئی دن گزر گئے, کئی روز گزر گئے. اب بچے کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی, لیکن ماں تو استاذ سے کہہ کر کے جا چکی تھی کہ جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک اسے میرے گھر آنے کی اجازت نہیں, تب تک اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ استاد بچے کو اتنا سبق دے دیتے ہیں جو کہ اس کو یاد نہ ہو سکے, لیکن ماں کی محبت ہے, گھر جانے کی چاہت ہے. بچہ پوری رات محنت کرتا ہے اور صبح کو جا کر کے استاد کو سارا سبق سنا دیتا ہے. استاد ماں میں تعجب ہے کہ اس نے اتنا سارا سبق کیسے سنا دیا, لیکن استاد وعدہ کر چکے تھے. استاد نے اپنے وعدے کے مطابق بچے کو چھٹی دے دی, جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ. چنانچہ بچہ اپنے گھر آیا ہے اور آ کر کے کنڈی کھٹکھٹائی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون ہے. بچہ کہتا ہے ماں تیرا باعزید ہوں, تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے حافظ جو بچوں کو اپنے بنائیں گے, قرآن پاک کے حافظ جو بچوں کو اپنے بنائیں گے, سنہرے تاج کل ان کے سروں پر جگمگائیں گے. علم خوشبو ہے جو بکھرے تو مہک جاتا ہے, علم خوشبو ہے جو بکھرے تو مہک جاتا ہے, علم کو دیکھ کر ہر جہل بہک جاتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مدارس یا پھر علماء سے ہمارا رابطہ ہو, ان سے محبت کرنے والے ہو. لیکن آج ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک غیروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم کو اپناتے ہیں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دی اور انہیں پڑھنے کے لیے مدارس کے اندر نہ بھیجا تو کل یہی بچے غیروں کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے, اور کل یہی بچے حشر کے میدان میں تمہارا گریبان بھی پکڑیں گے اور کہیں گے اے میرے اللہ, میرے ماں باپ نے مجھے دنیا کے اندر دینی تعلیم نہ دی بلکہ مجھے تو صبح سے لے کر شام تک غیروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اگر آج ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑا تو ان کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ جنت کے اندر جائے. اس لیے معزز سامعین اکرام, یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. جس طریقے سے وہ چاہے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے, لیکن آج ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ تو اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جاتا ہے, حالانکہ اس کا اچھا سے اچھا نام ہونا چاہیے, صحابہ کی صفت والا ہونا چاہیے, کیونکہ بچے کے اندر اس کے نام کا اثر باقی رہتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کا نام محمد احمد رکھا تو کل ماں باپ کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے محمد کھڑے ہو جاؤ, جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. میں اللہ فرمائے گا میں نے تم کو کھڑا نہ کیا بلکہ جب تم کھڑے ہو گئے ہو تو محمد کے صدقے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ. اس لیے معزز سامعین اکرام, یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان سب کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. آئیے میں سے ایک ماں کا ذکر میں آپ سے کرتا چلوں کہ باعزید بستانی کی والدہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے کے اندر لے جاتی ہے اور لے جا کر کے کہتی ہے میرے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا دینا. وہ جانتی نہیں ہے حافظ کسے کہتے ہیں, وہ جانتی نہیں ہے قاری کسے کہتے ہیں. استاذ نے داخلہ کر لیا, بچہ پڑھنے لگا, کئی دن گزر گئے, کئی روز گزر گئے. اب بچے کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی, لیکن ماں تو استاذ سے کہہ کر کے جا چکی تھی کہ جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک اسے میرے گھر آنے کی اجازت نہیں, تب تک اس کا
اللہ کے ولیوں کی فہرست کے اندر چلا گیا ہے، اور ادھر جا کر کے خوشخبری ماں کو دی ہے، اے میری امت کی ماں، تیری جو عزت تھی آج پوری ہو گئی، آج تیرا بیٹا اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو جو پڑھاتے ہیں اور دیتے ہیں دینی تعلیم بہت۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و تعلیم حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ مدرسہ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بذاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، دیگر سیرت کے جلسوں دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ مبارک جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کاررواں کے لیے بس مقتدیٰ چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جیسے کسی سفینہ اور کشتی کو چلانے کے لیے کسی ملاح اور ناخدا کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے کسی بھی ایروپلین یعنی ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے کسی بھی وین یعنی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے ایک ایسے قائد، رہبر و رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو علم و عمل کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ پروقار شخصیت کا مالک ہو، جس کی زیر قیادت و نیابت میں وہ پروگرام شروع سے اخیر تک بحسن خوبی اختتام پذیر ہو جائے۔ تو آج کی اس تاریخی عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کے لیے، اس کی نیابت کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، اس کی سپہ سالاری کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی میں ادباً و تعظیماً پیش کر رہا ہوں، جن سے میری مراد آج کے اس پروگرام کے مہمان خاص بقیت السلف حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا اسم گرامی پیش خدمت ہے۔ اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتا ہوں۔ محترم سامعین محفل، تلاوت قرآن ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اب نعت نبی پیش فرمانے کے لیے